وما جعلنا القبلۃ التی کنت علیہا، اور ہم نے اس قبلے کو نہیں بنایا تھا جس پر کہ آپ تھے، یعنی اس کو قبلہ آپ کا نہیں بنایا جو بیت المقدس ہے، الا لنعلم من یتبع الرسول ممن ینقلب علی عقبیہ، مگر اس لیے کہ ہم دیکھنا چاہتے تھے، یہ بھی ایک امتحان تھا کہ کون ہیں کہ جو رسول کی اتباع کرنے والے ہیں ان میں سے کہ جو اپنی ایڑیوں پر گھوم جانے والے ہیں۔ یعنی اس کو اگر جذباتی طور پر دیکھیں تو اپنی جو بھی ایک پیر ہوتا ہے اس کے ساتھ جو عقیدت ہوتی ہے، اسی طرح اس زیارت کے ساتھ بھی عقیدت ہوتی ہے کہ جس سے آپ متعلق ہوتے ہیں۔ یہ ہمارے ہاں ہندوستان میں تو زیارت کی بڑی اہمیت ہوتی ہے۔ اب سوچیں کہ مکے والوں کے لیے خانہ کعبہ کی کتنی اہمیت ہوگی، وہیں کے جمپل ہیں، اس کی ادب، اس کا احترام، اس کا مقام، اس کا مرتبہ۔ اب ان کے لیے آ کے بیت المقدس کی طرف رخ کرنا اور خانہ کعبہ کی طرف پیٹھ کرنا کتنا مشکل کام تھا، اور یہ اس کے لیے اللہ کا کوئی حکم بھی موجود نہیں تھا۔ یہ ایک خاص نقطہ ہے، جو لوگ کہتے ہیں نا ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے، رسول کی سنت کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو یہاں پہ وہ بات آ رہی ہے کہ اللہ کا حکم تو ابھی آیا ہی نہیں تھا۔ یہ بیت المقدس کی طرف رخ کر کے نماز پڑھنے کا حکم کس نے دیا تھا؟ محمد رسول اللہ نے دیا تھا۔ تو یہ ان کے لیے بہت مشکل تھا، بہت مشکل، لیکن انہوں نے، اللہ نے دیکھا کون ہے جو رسول کی اتباع کرتا ہے۔ اور نمبر دو یہ بھی نوٹ کریں کہ جو حیثیت مکے والوں کے دلوں میں خانہ کعبہ کی تھی، چونکہ مدینے والے یہود کے زیر اثر تھے، ان کی وہی عقیدت اور احترام یروشلم کے لیے، بیت المقدس کے لیے تھا۔ اب جب حکم آیا کہ اب آپ نے رخ کرنا ہے بیت اللہ کی طرف، تو یہ ان کے لیے بھی اتنا ہی مشکل ہو گیا تھا۔ جذباتی وابستگی ان کی کہیں اور تھی، لیکن اللہ کا حکم سمجھ کے انہوں نے اپنا رخ موڑا۔ تو لِنَعْلَمَ مَن يَتَّبِعُ الرَّسُولَ مِمَّن يَنقَلِبُ عَلَىٰ عَقِبَيْهِ وَإِن كَانَتْ لَكَبِيرَةً، اور یہ بہت بھاری تھا، یہ آسان نہیں تھا، بڑا مشکل تھا یہ۔ إِلَّا عَلَى الَّذِينَ هَدَى اللَّهُ، مگر ان لوگوں کے لیے آسان تھا جن کو اللہ نے ہدایت دی۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ، اور یہاں ہدایت کا مطلب کیا؟ اللہ سے خصوصی تعلق، اللہ کی محبت اس درجے میں کہ ہر محبت دنیا کی قربان، یہاں تک کہ اللہ کے گھر کی محبت بھی اگر قربان کرنی پڑے تو پرواہ نہ ہو۔ اپنے جتھے کی محبت، اپنے گروہ کی محبت، اپنی قوم کی محبت، اپنے وطن کی محبت، یہ ہدایت ہے۔ اسی کے نتیجے میں یہ ممکن ہوا نا کہ وہ اس رخ پر نماز پڑھتے رہے جس رخ پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اور اللہ تعالیٰ تمہارے ایمان کو ضائع کرنے والا نہیں تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ تمہارے ایمانوں کو ضائع کر دے، یعنی وہ جو پروپیگنڈا تھا نا نمازیں ضائع ہو گئیں، تو نہیں، نمازیں جو حکم تھا اس کے مطابق ادا ہوئیں، وہ سب قبول ہوئی۔ ان اللہ بالناس لرؤوف الرحیم، بے شک اللہ تعالیٰ لوگوں کے لیے بڑا مہربان اور بہت ہی جو ہے وہ شفیق اور بہت شفقت کرنے والا ہے۔